لوگوں کو تناسانی کی اجازت نہیں دی گئی، لوگوں کو آرام پسندی کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس لیے جو لوگ بھی گھروں میں بیٹھ کر خواہ مرد ہوں یا عورتیں نمازیں جمع کرنے کے عادی ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں اور قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے ان کا فعل۔ اللہ بہتر جانتے ہیں ان کی نمازوں کی کیا حیثیت ہے خدا کے نزدیک، وہ تو وہی فیصلہ کرے گا، مگر ظاہر کا جہاں تک تعلق ہے وہ غلط طریق ہے، اس کو رواج نہیں دینا چاہیے۔ ایک اور بات اس ضمن میں آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ گھروں میں بھی آپ نمازیں جمع کرنے کی بجائے الگ الگ بھی پڑھیں اور باجماعت پڑھا کریں، تو اس سے اور بھی زیادہ اہمیت ہو جائے گی نماز کے وقت کے پڑھنے پر، نماز کے وقت کے پڑھنے کی، وقت پر پڑھنے کی، اور آپ کے جو بچے جوان ہوں گے ان کو نہ صرف وقت پر پڑھنے کی عادت ہوگی بلکہ نماز باجماعت پڑھنے کی بھی اہمیت ان کے دلوں پر واضح ہو جائے گی اور نقش ہو جائے گی۔ بڑے ہوں گے تو جب توفیق ملے گی باجماعت پڑھا کریں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ ماقوتہ سے مراد صرف 5 الگ الگ وقت ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس ماقوت کے 3 حصے ہیں اور ان میں سے 2 حصے ایسے ہیں جو آگے پھر 2 حصوں میں منقسم ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع ظہر اور عصر کو کیا ہے مگر فجر اور ظہر کو کبھی نہیں کیا، اور عصر اور مغرب کو کبھی جمع نہیں کیا۔ یہ بتا رہا ہے کہ یہ فعل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ جمع ہوتی وہاں ہے جہاں ایک نماز کا وقت دوسری نماز کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور وہاں جمع کرنا قضاء کا مفہوم نہیں رکھتا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی خواہ جنگ ہو یا امن ہو جمع کرتے وقت یہ شکوہ نہیں کیا کہ اوہ ہماری نماز قضا ہو گئی، یہ ضائع ہو گئی۔ یہ تاریخ اسلام کو غلط سمجھا گیا ہے اور غلط رنگ میں آپ کے خط میں پیش کیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احزاب میں جب دشمنوں پر ایک قسم کی بددعا کی اور اس شکوے کا اظہار فرمایا، وہ 5 نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کا واقعہ ہے۔ جمع کی حالت میں تو کبھی بھی آپ نے شکوہ نہیں کیا، کیونکہ ہر جنگ میں جمع ہو رہی ہوتی تھی، ہر سفر میں جمع ہو رہی ہوتی تھی، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قضاء کی مثالیں ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت کتاب ماقوتہ کا علم نہیں تھا یا اس کا مفہوم نہیں سمجھتے تھے؟ یہ کتاب ماقوتہ کے تابع ہیں، اور اصل اوقات 3 بنیادی ہیں۔ ان اوقات میں سے بعض اوقات کی 2 شاخیں بنائی گئی ہیں، وہ شاخیں ایک دوسرے سے مل بھی جائیں تو ماقوتہ ہی رہتی ہیں، اور قرآن کریم کے الفاظ ماقوتہ کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ لیکن جہاں آپ نے فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھی تو وہ جمع کا مضمون ختم، وہاں کتاب ماقوتہ کی خلاف ورزی شروع ہو گئی۔ اگر یہ مجبوری ہے تو خلاف ورزی تو پھر بھی ہے، لیکن مواخذہ نہیں ہے اس کا۔ ایک سفر کے دوران جنگ کے علاوہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اتنے تھک چکے تھے اور اتنی دیر تک پڑاؤ کی تیاریوں میں لگے رہے کہ جب سوئے تو صبح سورج نکل آیا اور نماز فجر نہیں پڑھی جا سکی وقت پر۔ وہ وقت ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا اظہار فرمایا اور سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھائی۔ تو اس کا صرف جنگ سے تعلق نہیں ہے، جب بھی یہ ان 3 اوقات کو آپ پیش نظر نہیں رکھیں گے اور ان کی حدوں کو پھلانگ کر ان سے تجاوز کر کے دوسرے اوقات میں ان نمازوں کو لے جائیں گے، یہ ماقوتہ لفظ کی خلاف ورزی ہے۔ جمع کرنے کی اگر جائز وجوہات جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے موجود ہوں، اس کو قرآن کریم کی آیت کتاب ماقوتہ کے مفہوم کے مخالف نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ جمع کا مضمون تو بکثرت جاری ہے۔ سفر ہی اتنے ہوا کرتے تھے اور انسان کی زندگی میں اتنے سفر پیش آتے ہیں کہ آئے دن وہ نمازیں جمع کرتا ہے سفر کی مجبوری کی وجہ سے۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ
ہر روز بے شمار موقوتہ کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ان کے سوال کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ موقوت کا مطلب ہے اپنے وقت پر ادا کی جانے والی یا جس کا وقت مقرر ہو۔ جن لوگوں کو لفظ موقوت کی سمجھ نہیں آ رہی، میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے وہ آیت پیش کی ہے کہ قرآن کریم نے ایک نماز کے متعلق فرمایا کتاب موقوتہ، تو یہ کہتے ہیں موقوتہ سے مراد یہ ہے کہ ہر 5 نمازوں کا الگ الگ وقت ہے اور اس کو تم نے اس وقت سے ہٹا کر نہیں پڑھنا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ موقوتہ میں دراصل 3 وقت ہیں، اور ان 3 وقتوں میں سے 2 وقت ایسے ہیں جو آگے 2 حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ ظہر اور عصر کا ایک ہی وقت ہے اصل میں، مغرب اور عشاء کا ایک ہی وقت ہے، اور جب مغرب اور عشاء دینی ضرورت کے لیے جمع کر کے پڑھی جاتی ہے تو موقوتہ کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ موقوتہ کی حدود کے اندر ہے۔ جب ظہر اور عصر دینی ضرورت کے پیش نظر یا رعایت کے پیش نظر جمع کر کے پڑھی جاتی ہے تو موقوتہ کی خلاف ورزی نہیں ہے، بلکہ مغرب اور عشاء کا ایک ہی وقت مقرر ہے۔ یہ میں سمجھا رہا ہوں بات، اس لیے کبھی بھی اس کو قضا نہیں کہا جاتا بلکہ جمع کہا جاتا ہے۔ جہاں 3 وقتوں کی حدیں پھلانگ دی جائیں، ظہر کو سورج کے بعد پڑھا جائے یا عصر کو مغرب کے بعد پڑھا جائے یا عشاء کو صبح کے وقت پڑھا جائے جبکہ پاؤں پھٹ چکی ہو، تو یہ وہ خلاف ورزیاں ہیں جو 3 اوقات کی خلاف ورزی ہیں۔